آج علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی وہاں پہ مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ایک پیک پہ آپ ہڑتال لے کے جائیں گے, اور اگر لے کے جائیں گے تو اس ہڑتال کی یا اس احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے, جس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے عاصمہ صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پنجاب گئے, پنجاب میں جو ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ ہماری کامیاب رہی, جہاں حیدرآباد, جام شور اور کراچی کے جو مناظر تھے, باغ جناح. کراچی میں ہم جدھر بھی گئے ہیں, چاہے وہ بلدیہ ہو, جہاں جہاں سہیل آفریدی صاحب کی گاڑی رکی ہے تو ہزاروں لوگ گاڑی کے ارد گرد آ جاتے تھے ان کو سننے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے. پھر آپ نے خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد کے مناظر دیکھے ہوں گے, ہری پور کے, مانسہرہ کے. ایبٹ آباد میں اتنے لوگ تھے, چاہے ایبٹ آباد کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما یا عمران خان کے لیے یا سہیل آفریدی کے لیے اتنے لوگ نکلے ہیں. اب جہاں تک 8 فروری کی بات ہے تو 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہوگی, یہ بات بڑی کلیئر ہے. ہم اپنی چیزوں کو پیک پہ لے کے جائیں گے, لیکن فائنل کال 8 فروری نہیں ہوگی. 8 فروری سے پہلے بھی ہماری موومنٹ جاری ہے اور 8 فروری کے بعد بھی جاری رہے گی. تو یہ جو ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو آر یا پار ہوگا, یہ ایسا والا کوئی سین نہیں ہوگا. مطلب یہ ایک کانسٹنٹ موومنٹ ہے. بالکل یہ چلتی رہے گی. ہم جب سمجھیں گے کہ ہم بالکل اس چیز کو, ہماری جو تحریک ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے, تب ہم جا کے فائنل کال. اور یہ تحریک جو ہے اس کا جو پرپز ہے, مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کی جو ایک پریشر تھا, اس کے پہلے ریزلٹ تو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دیکھ لیا ہے. اب علامہ صاحب کا نوٹیفیکیشن, آپ اس کو ویسے ویلکم کرتے ہیں کہ ایک سی بی ایم کے طور پر یہ پہلا کام جو ہے ہو گیا. یہ تو جب ان پہ پریشر پڑا ہے, دیکھیں ہمیشہ نون لیگ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب ان پہ پریشر پڑتا ہے تو یہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. کس کا پریشر پڑا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر پڑا ہے. انہوں نے سندھ میں دیکھا, بالکل انہوں نے سندھ میں جو مناظر دیکھے, جس طریقے سے لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں, اور جو اس طریقے سے کراچی کے لوگ نکلے ہیں, جس طریقے کے حیدرآباد اور جام شورو جو کہ مطلب انٹیریئر سندھ ہے ایک قسم کا. اب ہم انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں, ہم بلوچستان جا رہے ہیں. ہم اس ہفتے کو پشاور سے نوشہرہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ کی ایک, اس کے بعد ہم نے مالاکنڈ جانا ہے سنڈے کو, اس کے بعد ہم نے دوبارہ بلوچستان کا رخ کرنا ہے. تو جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں, تو یہ وہی ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے وہی ایک احتجاج کا پوسٹر بوائے ہیں کہ یعنی ان کو دیکھ کے لوگ نکلیں گے. وہ ہمارا دیکھیں پوسٹر بوائے تو وہ ہے, وہ ہمارا اوپننگ بیٹسمین بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ آ جاتا ہے وہ ہیرو ہو جاتا ہے, اور جس سے وہ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے. وہ کراؤڈ پولر ہے. جتنا کراؤڈ سہیل آفریدی صاحب آج کل اس کے کال پہ نکل رہا ہے, یا اس کو سننے کے لیے آ رہا ہے, یا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اتنا کراؤڈ تو مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو بھی دیکھنے نہیں آتا. اچھا, وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ بن جائے تو اتنے لوگ نکال ہی سکتا ہے. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن شیر افضل مروت صاحب جب تحریک انصاف کا حصہ تھے, اور جب عمران خان کا ہاتھ ان پر تھا تو وہ کراؤڈ پلر تھے. جب عمران خان صاحب نے ہاتھ ہٹا دیا تو وہ 3-4 لوگ بھی نہیں نکال پا رہا. تو یہ جو سارا کمال ہے وہ اڈیالہ میں جو بند ہمارا شیر ہے یہ اس کا ہے. اچھا رانا صاحب, اب یہ انڈیفینیٹ ایک ٹائم ہے کہ جس میں تحریک چلے گی, اور اس کا کوئی ظاہر ہے ابھی تک فائنل کال نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ پریشر کا نتیجہ ہے کہ اچکزئی صاحب بنے, یا نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد وہ بنے ہیں؟ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں فائنل کال جو ہے نا 5 اگست تھی, اور وہ عمران خان کی طرف سے تھی, اور علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نہیں یہ نقطہ آغاز ہوگا, تو وہ 90 دن میں ہم کریں گے, اور 90 دن سے پہلے علی امین فارغ ہو گئے وزارت اعلیٰ سے. ٹھیک ہے, عمران خان کی تو فائنل کال ان کی طرف سے آئی ہوئی تھی 5 اگست, جو ناکام رہی تھی. اب یہ بالکل اچھی بات ہے, اسٹریٹ موومنٹ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن پنجاب میں تو مجھے لاہور جب یہ گئے ہیں, چاہے یہ جو مرضی کہیں, لیکن مجھے لاہور میں تو لبرٹی میں یہ خالی نظر آئے نا. اگر لوگ آتے وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے تو میں اور آپ چھپا نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہ دکھایا نہیں, لیکن مریم نواز پہ جب پابندی تھی وہ کراؤڈ پولر تھی. جب اس کو ٹیلی ویژن پہ عمران خان کے دور میں بند کیا گیا تھا تو وہ جہاں پنجاب میں بھی گئیں, ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا, اور وہ یہی سوشل میڈیا پہ چلتی تھی. یہ ہمارے لیے اپوزیشن دونوں طرف ایک جیسی رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کب کیا ہے, کوئی حکومت میں ہے اور کوئی بالکل حقائق کو سامنے دیکھیں, مطلب ہم دونوں کو کمپیریزن کریں گے. ہاں اب آپ آ جائیں کہ جی 8 فروری کو ان کو احتیاط کرنی پڑے گی, ان کے ذمے آئے گا نومبر
والا دیکھ لیں 26 نومبر والا کہ اگر اس کے اندر دہشت گرد شر پسند ان کی ریلیوں میں آتے ہیں تو اس کا جواب بھی انہیں ہی دینا پڑے گا اور حفاظت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. وہ کال اسلام آباد کی کب دیں گے؟ انہوں نے بہت اچھا کیا, اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے کہ ہماری کوئی حتمی کال نہیں ہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, تو یہ پولیٹیکل کارڈز ان کے پاس ہونے چاہیے. محمود خان اچکزئی پہ سمپل سی بات ہے, میں نے جس دن یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, بلکہ ہمارے چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہوں نے ڈائریکٹ نواز شریف سے بات ہوئی ہے, میں نے ایاز صادق کو فون کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میری نہ نواز شریف سے اس پہ بات ہوئی ہے نہ ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. پہلے پی ٹی آئی غلط بیانی کرتی رہی, کہتے رہے کہ اچکزئی کو بنائیں, نہیں کہ اچکزئی کو بنائیں, اور وہ بار بار پارلیمنٹ میں آ کے اور ان کے لوگوں کو کہتے رہے ایاز صادق کہ آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے, وہ واپس لیں گے تو بات بنے گی. پھر جب انہوں نے لیا تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے کر دیا. میں نے اسپیکر سے یہ پوچھا کہ آپ نے نواز شریف کی انسٹرکشن لی, آپ کی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی نہ میری کوئی بات ہوئی, نہ وہ ہمیں اس قسم کے کام میں بیچ میں نواز شریف آتے ہیں. میں اسپیکر فیصلہ کر دیا, انہوں نے تو 3-4 ریڈ لائنز بھی بتائیں, وہ اب پتہ چلے گا جب. پھر وہ جو خبریں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک سو موٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایاز صادق سے بات کی, ٹھیک ہے, براہ راست, اور وہی آپ کو بتا رہا ہوں. ماؤتھ آپ کی بالکل. زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ظاہر تحریک تحفظ آئین نے کال دی 8 فروری کی, اور 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی واضح حکمت عملی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی نظر نہیں آ رہی اس حساب سے 8 فروری کے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کامیاب ہڑتال ہوگی؟ اور جو 6 نکات پیش کیے ہیں اچکزئی صاحب نے اور جو ابھی تقریر کی ہے, ان کی تقریر میں تو کافی مفاہمت نظر آ رہی ہے. کل بھی اگر آپ جو یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے, ادھر جو محمود اچکزئی صاحب کی تقریر تھی وہ مطلب بڑا سمپل سا ہے پازیٹیو کہ نہ ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ جمہوریت پاکستان کے آئین کے مطابق ہے. 1973 کا آئین وہی ہے جو سوچ کی عکاسی قائد اعظم پاکستان کے بارے میں کرتے تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پارلیمنٹری نظام ہونا چاہیے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, میڈیا آزاد ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ کسی کی بھی ہم اس پر میرا خیال ہے لڑائی کا تو یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور اگر ہونا بھی پاکستان میں ایسے چاہیے, who wants کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور ٹیئر گیس شیلنگ اور گولیاں چلیں. دیکھیں اگر عامر بھائی نے بات کی تھی, اور میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم اس لیے نہیں اجازت دیتے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اب لیٹس ٹیک اے پریکٹیکل ایگزامپل. ابھی کچھ دن پہلے چیف منسٹر سہیل آفریدی آئے, پی 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 نے ویلکم کیا, سعید غنی وہاں ایئرپورٹ گئے, انہوں نے ہار پہنائے اور انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی 2 دن تک, جس میں وہ کراچی میں بھی اپنی پالیٹکس کرتے رہے, وہ حیدرآباد اور جمشورو بھی کیے, گملہ نہیں ٹوٹا, اسٹریٹ لائٹ نہیں ٹوٹی, یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد جماعت ہے. لاسٹ دن جب پیپلز پارٹی نے مخالفت کرنی شروع کی اور جلد سے